تیمم کے مسائل پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور تیمم کا پہلا سبب اس سے متعلقہ چند مسائل کو آپ نے سماعت کیا۔ آج ہم اس کے دوسرے سبب پر گفتگو کریں گے، یعنی تیمم کب کب جائز ہوتا ہے۔ پہلا سبب اس کی تفصیلات کو آپ نے سماعت کر لیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی کوئی بیماری ہے جس بیماری میں وضو اور غسل اگر وہ کرتا ہے تو بیماری اس کی بڑھ جائے گی یا وہ دیر سے ٹھیک ہوگا، یعنی ایسی بیماری جس میں اس کو یقین ہو کہ اس بیماری میں اگر میں وضو کروں گا یا غسل میں پانی کو استعمال کروں گا تو وضو اور غسل کے نتیجے میں یا تو بیماری مرض میں اضافہ ہوگا یا پھر دیر سے ٹھیک ہوگا۔ دو باتیں، یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگا۔ تو فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ یہ ایسا سبب ہے جس کے بنا پر تیمم کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اس میں فقط گمان اگر ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی کسی کو ویسے ہی گمان ہو کہ یار میں اگر یہ پانی استعمال کروں گا تو اس پانی کے استعمال سے میں بیمار پڑ جاؤں گا، یعنی گمان کا اعتبار نہیں ہے، محض گمان ہے نہ، بلکہ یقین کا درجہ ہو یا ظن غالب ہو۔ ظن غالب فقہ کے مسائل میں یقین کا درجہ پاتا ہے، فقہی مسائل میں ظن غالب و یقین کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ اس بیماری میں اگر میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو بیماری میں اضافہ ہوگا یا دیر سے میں ٹھیک ہوں گا، اگر یہ یقین ہے تو پھر ایسی صورت میں تیمم اس کے لیے جائز ہے۔ مزید اس میں کچھ تفصیلات کو یہ بھی ذہن نشین رکھے، اگر ٹھنڈا پانی کسی کے لیے وہ نقصان دہ ہے، یعنی ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھے گی، مرض دیر سے ٹھیک ہوگا، لیکن گرم پانی استعمال کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، گرم پانی استعمال کر سکتا ہے، اس سے نہ بیماری بڑھے گی نہ مرض میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے اور گرم پانی اس کے موافق ہے، اسے کوئی نقصان نہیں دے گا، تو گرم پانی اگر بآسانی میسر ہو کہ گرم پانی کو حاصل کرنے میں اس کو کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، کوئی شدید مشقت کا سامنا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں پانی کو وہ گرم کرے گا اور پھر گرم پانی سے وضو یا غسل کرے گا۔ اب تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ٹھنڈا پانی نقصان ہے، گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے، اور گرم پانی وہ کر بھی سکتا ہے، اسباب بھی موجود ہے، کسی قسم کی کوئی دشواری بھی نہیں ہے، تو گرم پانی سے وہ وضو اور غسل کرے گا۔ اب تیمم کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ گرم پانی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ گرم پانی آسانی سے دستیاب نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا سامنا ہے، حرج شدید واقع ہوگا، تو اگر گرم پانی آسانی سے میسر نہیں ہے اب اسے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ نہ آپ کے پاس گرم کرنے کے لیے اسباب موجود ہے کہ چلو لکڑی وغیرہ میں جلا کے چولہا جلا کر پانی گرم کر لوں، نہ اس وقت گیس موجود ہے، نہ سلنڈر میں گیس موجود ہے، نہ کوئی ایسا آلات جیسے آج کل جدید آلات آ گئے کہ اس کو پانی کو گرم کرنے کے لیے بجلی کے آلات آ گئے کہ آپ نے ڈال دیا چند منٹ کے اندر پانی گرم ہو جائے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پڑوس والے کے پاس تو ہے لیکن پڑوس والے سے آپ مانگیں گے وہ دے گا نہیں، یا آپ اپنا دروازہ کھول کے باہر نکلیں گے، اس قدر شدید اس میں برف باری کا سلسلہ ہے، ٹھنڈ ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر آپ صرف جائیں گے اور آئیں گے، بندہ بیمار پڑ جائے گا۔ یورپ میں بعض ممالک، یا پھر ایک پڑوس والے کے پاس تو ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے، آپ جا کے کہیں گے کہ بھائی وہ مجھے ذرا پانی گرم کرنا ہے، ذرا وہ آپ کے پاس مشین ہے مجھے دے دے، تو وہ آپ پر کیس کر سکتا ہے۔ غیر مسلم ہے، کافر، بولے گا بھائی آپ کیسے آ گئے ہمارے پاس، اور میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں تو ایسا نہیں لیکن یورپین ممالک میں سارے معاملات پاسبل ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس گرم پانی کرنے کے اسباب نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے، اور ٹھنڈا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے،
تو ایسی صورت میں اب آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا. اب آپ کو غور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں نا, اب غور کریں گے اس طرح کئی صورتیں بن سکتی ہیں. تو اب دیکھیں آپ کہ اگر آپ کو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے تو گرم پانی یوز کرنے پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو جواب اگر یہ ہے کہ نہیں گرم پانی تو میں استعمال کر سکتا ہوں, کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے, تو پھر گرم پانی آپ آسانی سے کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ کہ ہاں بالکل آسانی سے کر سکتا ہوں, میں پانی گرم کر لوں گا. تو پھر گرم پانی کر کے آپ وضو غسل کریں گے, تیمم کی اجازت نہیں ہے. اور اگر گرم پانی کرنا پاسبل نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, اور ٹھنڈا پانی تو ویسے استعمال نہیں کر سکتے, گرم پانی بندہ کر نہیں سکتا, تو اب ایسی صورت میں تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے, اگر کسی کو خاص ٹھنڈے وقت میں وضو اور غسل میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن دوسرے وقت میں اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں, یہ ابھی جیسے میں معمولی سردی, یہاں کی بات نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ شدید برفانی علاقہ ہو, شدید برف باری کا سلسلہ ہے اور اس قدر ٹھنڈ ہے کہ بندہ پہلے سے آلریڈی بیمار ہے اور اب جو ہے اس کے لیے پانی یوز کرنا اس کے لیے گویا کہ بہت مشکل ہے. تو اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی خاص ٹھنڈے وقت میں تو پانی میں استعمال نہیں کر سکتا لیکن دوسرے وقت میں استعمال کر سکتا ہوں, وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. مثلا فجر کے وقت میں پانی استعمال نہیں کر سکتا میں, لیکن ظہر کی نماز کے لیے میں پانی استعمال کر سکتا ہوں. تو اگر فجر میں مسئلہ آ رہا ہے تو فجر میں تیمم کرے گا اور ظہر میں وہ وضو کر کے, یا اس پر غسل فرض ہے تو فرض غسل کر کے اس کے بعد اپنی نماز پڑھے گا. اسی طرح اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس پر غسل فرض ہو گیا ہے, سر سے نہانے میں اگر وہ بیمار پڑ جائے گا, یا تو بیمار پڑ جائے گا یا پہلے سے بیمار ہے, اب یہ پانی استعمال کیا تو بیماری میں اضافہ ہوگا یا بیماری دیر سے ٹھیک ہوگا. تو اب سر سے نہانے میں مسئلہ ہے, لیکن اگر سر سے نیچے نیچے وہ نہاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں سر میں پانی نہ ڈالے, سر کا وہ ایریا چھوڑ کے باقی پورے جسم میں پانی بہا کے وہ غسل کر لے اور سر پر وہ مسح کرے گا. سر پر کیا کرے گا؟ جیسے ہم وضو میں مسح کرتے ہیں نا, تھوڑا پانی لے کر سر کا مسح کرتے ہیں, تو اس طرح وہ سر کا مسح کرے گا اور باقی پورے جسم میں پانی بہائے گا. اگر سر کا مسح کرنے میں بھی پانی اس کے لیے مسئلہ کرتا ہے تو پھر کوئی کپڑا یا کوئی پلاسٹک تھیلی وغیرہ اوپر رکھ کے اور گیلا ہاتھ جو ہے مسح والا ہاتھ وہ اوپر سے پھیر لے گا. کیونکہ بعض ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں میں ایسے ایسے مریض ہیں کہ وہ پانی کے قریب بھی نہیں جا سکتے, پانی کے قریب جاتا ہے تو ان کو پیشاب آ جاتا ہے, پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں, یعنی ایسی ایسی بیماریاں ہیں. تو اب اگر ایسا اس کے لیے مسئلہ ہے تو پھر شریعت کی طرف سے یہ رعایت ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ صرف وہم کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ یہ پانی استعمال کروں گا تو بیماری میں اضافہ ہوگا, مرض دیر سے ٹھیک ہوگا, تو یہ وہم کی بنا پر اجازت نہیں ہوگی تیمم کی, بلکہ آپ کو یقین ہو یا ظن غالب ہو. اب یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یقین حاصل ہونے کے 3 ذرائع ہیں. کتنے ذرائع؟ 3 ذرائع. نمبر 1, کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے جو خوف خدا رکھنے والا ہے, اس نے کہا ہو کہ آپ کو جو بیماری ہے اس بیماری میں آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ورنہ آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا آپ دیر سے ٹھیک ہوں گے. اب کہنے والا ڈاکٹر ہے, لیکن ڈاکٹر کیسا؟ مسلمان, اور عام ڈاکٹر نہیں بلکہ اپنے فن کا اسپیشلسٹ. یعنی اگر وہ آپ جو ہے آپ کو معدے کا مسئلہ ہے تو معدے کا وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو, آنکھ کے مرض کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مرض, جس مرض میں آپ اس سے علاج کروا رہے, یا عام گلی کوچوں کے ڈاکٹر نہ ہو بلکہ اپنے فن کا اسپیشلسٹ ہو. تو ماہر ڈاکٹر جو مسلمان ہو اور خوف خدا رکھنے والا, یہ 3 شرائط فقہ کی کتابوں میں, ڈاکٹر ماہر اپنے فن میں اور مسلمان ڈاکٹر ہو اور خوف خدا رکھنے والا. ایسا ڈاکٹر ظاہر ہے کہ وہ خامخواہ آپ کو وضو کرنے سے تو منع نہیں کرے گا, جو مسلمان بھی ہے, ڈرنے والا بھی اللہ سے, فن کا اسپیشلسٹ بھی, اس کو تجربہ کہ ہاں اس بیماری میں مسئلہ ہوتا ہے,
پانی بندہ استعمال نہیں کر سکتا. تو ایسا ڈاکٹر اگر آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ وضو نہ کریں, غسل فرض تو غسل نہ کریں, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے, تو اگر ایسے ڈاکٹر نے یہ کہا تو پھر یہ گویا کہ ایک یقین کا ذریعہ بن گیا, پھر آپ کو تیمم کی اجازت ہوگی. دوسری صورت یہ ہے, کسی ڈاکٹر نے تو نہیں کہا لیکن آپ کو سابقہ زندگی میں تجربہ تھا, یعنی گزشتہ سال, اس سے پہلے کئی سالوں میں آپ کو یہ تجربہ تھا کہ اس بیماری میں جو اب میں بیمار ہوں, اس بیماری میں جب میں نے وضو کیا تھا یا غسل کیا تھا تو پھر میری بیماری میں اضافہ ہو گیا تھا, یہ میں بہت دیر سے ٹھیک ہوا تھا. تو سابقہ زندگی کا تجربہ ہو, اس میں بھی آپ کو یقین حاصل ہوگا کہ واقعی اس بیماری میں پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر بھی آپ کو تیمم کی اجازت مل جائے گی. یا موجودہ اس وقت آپ کو تجربہ ہو, موجودہ تجربہ یہ ہے کہ آپ وضو یا غسل کرنے کے لیے جب بیٹھے تو جیسے پانی کو تھوڑا سا آپ نے استعمال کیا تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے, یعنی میری طبیعت بگڑ رہی ہے. تو کیونکہ آپ پہلے سے آلریڈی بیمار ہیں, اب یہ پانی جیسے استعمال کیا تو فوراً آپ نے دیکھا کہ آپ کی کیفیت میں تبدیلی آ رہی ہے, یعنی یہ آپ کو تجربہ ہو رہا ہے کہ پھر آپ کی بیماری بڑھتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہے. تو یہ سابقہ تجربہ ہو یا موجودہ تجربہ, یا ماہر ڈاکٹر, طبیب, مسلمان جو خوف خدا رکھنے والا, یہ تین ذرائع ہیں جس میں یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے, تو پھر بندے کو تیمم کی اجازت ہوتی ہے. اچھا, ایک مسئلے کی مزید وضاحت کر دو. فقہ کی جو ہماری پرانی کتابیں ہیں جس میں ہمارے فقہ اسلام نے ڈاکٹر کے متعلق یہ جو قید لگائی ہے کہ ڈاکٹر مسلمان بھی ہو, خوف خدا رکھنے والا بھی ہو, اور اپنے فن کا اسپیشلسٹ بھی ہو, ایسا ڈاکٹر اگر آپ کو وضو غسل سے منع کرے تو پھر یہ ویلڈ ہے اور اس پر آپ یقین کر سکتے ہیں, اور پھر آپ وضو اور غسل کی جگہ آپ تیمم کریں گے. لیکن موجودہ زمانے میں خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے. یہ تو علماء نے, فقہ نے جو لکھا ہے, 800 سال, 1000 سال, 1200 سال پہلے فقہاء کرام نے جو کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے, تو وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں مسلمان ڈاکٹر یقیناً خوف خدا رکھنے والوں کی ایک اکثریت تھی. اب ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں ان میں خوف خدا رکھنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے, بعض ایسے ممالک ہیں, یہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان ڈاکٹر ہی نہیں ملتا. آپ امریکہ میں ہیں, فرانس میں ہیں, جرمن میں, UK میں, کسی ایسے یورپین ممالک میں ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر جو ماہر ہے, اسپیشلسٹ, وہ آپ کو نہ ملے, اور اگر ہے بھی تو آپ نے پتہ لگایا وہ کئی کلومیٹر دور ہے اور اس کے پاس جانا آنا حرج ہے, مشقت ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو کہ مسلمان ڈاکٹر جو خوف خدا رکھنے والا ہے اور اپنے فن کا اسپیشلسٹ وہ نہ ملے, تو پھر ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر کافر ہے یا ڈاکٹر مسلمان تو ہے لیکن خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے, فاسق ہے, کافر ہے یا فاسق ہے, لیکن یہ ڈاکٹر اپنے فن کا اسپیشلسٹ ہے, یعنی جس بیماری میں میں ان سے علاج کروا رہا ہوں واقعی یہ 40 سال سے 30 سال سے یہ اپنے فن کا ماہر آدمی ہے, کئی لوگ ان سے علاج کروا چکے ہیں اور اسپیشلسٹ ہے یہ. تو اگر کافر ہے یا فاسق ہے لیکن اپنے فن کا اسپیشلسٹ ہے, اس ڈاکٹر نے بھی اگر کہا کہ بھئی آپ کو جو مسئلہ ہے اس بیماری میں آپ کو میں علاج کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ نے پانی کا استعمال کیا تو پانی استعمال کرنا یہ آپ کی بیماری میں اضافہ کرے گا, یہ آپ دیر سے ٹھیک ہوں گے. تو اگر اپنے فن کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ بھی اس دور میں گنجائش کا ایک پہلو ہے, یہ بھی ایک گنجائش کا پہلو ہے کہ پھر آپ اس کے کہنے پر اگر آپ کو یہ بات دل میں جمتی ہوئی محسوس ہو, کہنے والا کافر ہے یا فاسق ہے لیکن فن کا اسپیشلسٹ ہے, ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر ہے, عام ڈاکٹر نہیں, یہ اپنے فن کا ماہر ہے, اور اس کی بات آپ کے دل میں جمتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے تیمم کی اجازت ہو جائے گی. لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر وہ کہے بھی, اگر آپ کے لیے پاسبل ہے کوئی قابل مفتی صاحب جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہو, آپ ان کو فون کر کے ان سے مسئلہ پوچھ سکتے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے مجھے وضو میں اور غسل میں پانی استعمال کرنے سے منع کیا,
انہوں نے کہا وضو آپ نہ کریں، غسل نہ کریں، ورنہ بیماری بڑھ جائے گی یا بہت دیر سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو مفتی صاحب آپ بتائیے میں کیا کروں اس مسئلے میں؟ اگر وہ قابل مفتی صاحب جو واقعی مفتی ہو، وہ اگر آپ کی کیس کو سننے کے بعد وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ کا واقعی جو عذر ہے یہ شرعی عذر ہے، تو ایسی صورت میں آپ وضو غسل میں جو ہے آپ وضو غسل نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے میں آپ تیمم کریں، تو پھر آپ کو ایک مزید یقین کا ذریعہ حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے تیمم کرنے کا، یہ دوسرا سبب ہے۔ ایسی بیماری جس میں وضو غسل میں بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگا اور یہ بات یقین کے درجے میں ہے، تو پھر آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب دیکھیں کتنی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ تیمم صرف اس صورت میں ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کریں۔ اب یہاں پانی موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن بندہ استعمال پر قدرت نہیں رکھتا، پانی استعمال کرے گا بیمار پڑ جائے گا، یہ بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کئی اور صورتیں انشاءاللہ اس پر ہم نیکسٹ ٹائم گفتگو کریں گے۔